تیمور لنگ سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر کے اور اس کو تباہ کرنے کے بعد چلا گیا۔ بایزید اول کے قتل کے بعد سلطنت عثمانیہ مکمل طور پر کمزور ہو گئی تھی۔ تاریخی عثمانیہ میں عہد کا دور شروع ہوا۔ چونکہ یہ دور سلطانوں کے بغیر تھا، اس لیے بایزید کے تھکے ہوئے ورثاء اور بھائیوں کا آپسی جھگڑا شروع ہو گیا اور کئی لڑائیاں لڑی گئیں۔ بایزید کے بچوں میں سے تیسرا بیٹا محمد اول یا محمد چلبی منظر عام پر آیا۔ محمد ایک بار پھر مکمل طور پر بکھری ہوئی حالت کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہا۔ اس نے اپنے بھائیوں اور ماموں سے لڑائیاں لڑیں اور عیسائی بادشاہوں کے ساتھ متعدد جنگوں اور متعدد دیگر مذاکرات کے ذریعے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے میں کامیاب رہا۔ ریاست کے بانی عثمان اول کے بعد مورخین اسے سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی سمجھتے ہیں۔ محمد نے صرف 8 سال حکومت کی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یہاں اس کے 18 سالہ بیٹے مراد دوئم کا کردار سامنے آیا۔ چنانچہ صدر اعظم نے ان کی موت کی خبر 41 دن تک چھپائے رکھی تاکہ ولی عہد شہزادہ مراد اس وقت سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت ایڈرن پہنچ سکے۔ شہزادہ ایڈرن پہنچ گیا اور اس کے والد کو گرین مسجد کے سامنے دفن کیا گیا جسے اس نے اپنی زندگی میں بنایا تھا۔ لہذا مراد سوئم کا سفر اپنے والد کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کے دوسرے قیام کو مکمل کرنے کے لیے شروع ہوا۔ نوجوان سلطان نے اناطولیہ میں ترکمان امارات کو محکوم کر کے اپنے سفر کا آغاز کیا جو بایزید کے قتل کے بعد سلطنت عثمانیہ کے اختیار سے باہر تھے، اور اس نے رومبیلی علاقے میں ریاست کے تمام قلعوں پر بھی ریاست کا کنٹرول بحال کیا جن پر بازنطینی ریاست نے دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی حکمرانی قائم ہونے سے حکمرانی کے 20 سال بعد اس نے بلکان ممالک کو کنٹرول کرنے اور سلطنت عثمانیہ سے الحاق کرنے کی ان کی خواہش نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن اس بار وہ ناکام رہے۔ پوپ ایگین چہارم نے سلطنت عثمانیہ سے لڑنے کے لیے متعدد مغربی بادشاہوں کے مابین اتحاد کیا جس کی قیادت ہنگری کے بادشاہ ہنیاد نے کی تھی جو مراد دوئم کو شکست دینے میں کامیاب رہا تھا۔ اس لڑائی کا خاتمہ 10 سالہ امن معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہوا۔ اسی دوران سلطان مراد دوئم کی زندگی میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ ان کے بڑے بیٹے اور وارث علاؤ الدین اول کا انتقال ہو گیا۔ سلطان حکمرانی اور سلطنت کے معاملات میں سنجیدہ نہیں رہا، لہذا سلطان نے سلطنت سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو شاید کبھی کسی بادشاہ نے نہیں کیا تھا۔ مراد دوئم نے لوگوں کو ریٹائرڈ کرنے اور مانسیا شہر میں الگ تھلگ رہنے کا فیصلہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک صوفی پناہ گاہ میں شامل ہو گئے۔ یہ سن 1444 عیسوی میں ہوا تھا۔ مراد دوئم نے ریٹائرڈ ہو کر سلطنت کی بھاگ دوڑ کو اپنے جوان بیٹے محمد فاتح کے حوالے کر دیا جو ابھی صرف 14 سال کا تھا۔ یورپی ممالک نے سلطان کی ریٹائرمنٹ کا فائدہ اٹھایا جو بہت بڑی فوجوں کے سربراہ تھے، اور سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی ایک چھوٹے سلطان کے حوالے تھی جو نہ تو فوجوں کو حکم دے سکتا تھا اور نہ ہی فوجیوں پر قابو پا سکتا تھا، اور عیسائیوں نے ایک اور یورپی اتحاد کا بندوبست کرنا شروع کیا، اور عیسائیوں نے بلغاریہ، کولون، جرمنی، فرانس، وینس اور بازنطینی افواج کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ سینئر سیاستدانوں نے سلطان مراد کے پاس مدد کی طلب کے لیے ایلچی بھیجا اور اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی فوج کی قیادت کرنے کے لیے واپس آنے کو کہا، اور نوجوان سلطان نے اپنے والد کو عثمانی فوجوں کی قیادت کرنے کے لیے پیغام بھیجا، لیکن سلطان مراد نے جواب دیا کہ سلطنت کا دفاع کرنا سلطان کے فرائض میں شامل ہے اور وہ اب سلطان نہیں ہے۔ یہاں محمد فاتح نے اپنے والد کو اپنا آخری پیغام بھیجا، اگر ہم بادشاہ سلطان ہیں تو ہم آپ کو حکم دیتے ہیں اپنی فوج کے سربراہ کے پاس واپس آ جاؤ
اور اگر آپ ہیں تو آؤ اپنی ریاست کا دفاع کرو۔ سلطان مراد فوراً ایڈرن واپس آیا، فوجوں کو تیار کیا اور دونوں فوجیں وارنا شہر میں مل گئیں۔ اس بار سلطان مراد پوری یورپی فوجوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا اور ہنگری کا بادشاہ ولاد یسلاو مارا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ سلطان مراد نے اسے میدان جنگ میں خود اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، جبکہ کمانڈر ان چیف ہنیاد جنگ سے فرار ہو گیا۔ کچھ ذرائع کے مطابق اس جنگ میں 15,000 ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ یقیناً اعلیٰ عہدیدار، سیاستدان اور سپاہیوں کے کمانڈر خاموش نہیں رہے۔ انہوں نے سلطان مراد سے اس کی فتح کے بعد سلطنت واپس آنے کا مطالبہ کیا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو اتارے بغیر واپس آ گئے۔ چنانچہ انہوں نے بار بار دباؤ ڈالا کہ اپنے بیٹے کو اتار کر سلطنت کے امور سنبھالیں۔ سلطان واپس تو لوٹ آیا، لیکن سلطان مراد 5 ماہ سے زیادہ عرصہ تک نہیں رہا اور مانسیا واپس لوٹ گیا اور دنیاوی زندگی سے ریٹائرڈ ہو کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ اس بار مانسیا لوٹنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا اصل حساب جنشری فوجیوں نے سلطان کی بحالی کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے دارالحکومت میں کچھ پریشانی اور ہنگامہ کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ جینریوں کے لیے ان کا سلطان لازمی طور پر ایک جنگجو ہونا چاہیے جو ان کے ساتھ لشکروں کی سربراہی میں نکلے اور لڑائیوں کی رہنمائی کرے۔ یہ سب چیزیں سلطان محمد فاتح میں موجود نہیں تھی، جو اس وقت بہت چھوٹا سا تھا۔ سلطان مراد دوئم کو اپنی تنہائی ترک کرتے ہوئے اس سے واپس جانے پر مجبور کیا گیا، جس کی انہوں نے درخواست کی تھی۔ وہ ایک سلطان کی حیثیت سے واپس آیا جو فوجوں کی قیادت کرتا تھا اور وسیع سلطنت پر حکمرانی کرتا تھا۔ اس کی دوسری واپسی کے صرف 5 سال بعد ان کی موت ہو گئی۔ سلطان مراد دوئم نے 28 سال حکمرانی کی اور وہ 1451 میں 47 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ سلطنت عثمانیہ کی بھاگ دوڑ 22 سالہ پرجوش نوجوان سلطان محمد فاتح کے پاس آ گئی۔ وہ اب سلطنت عثمانیہ کا مالک ہوگا اور اس کی قیادت کرے گا۔ دارالحکومت کا کنٹرول سنبھالنے کے صرف 3 سال کے بعد سلطان محمد فاتح نے بازنطینی ریاست قسطنطنیہ کو فتح کر لیا، جسے استنبول کہا جاتا ہے۔ سلطان مراد دوئم، جس نے اپنی چالاکی اور سیاسی قابلیت کے علاوہ جنگ وارنا میں پورے مشرقی یورپ کو شکست دے دی، مراد دوئم بھی سائنس، فقہ اور شاعری کا عاشق تھا، اور تاریخ میں ہمیں مراد دوئم کی کچھ ایسی شعری آیات ملتی ہیں جن میں لکھا ہوا ہے: آئیے ہم خدا کو یاد رکھیں کیونکہ ہم ہمیشہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔